ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سامعین کرام، آج جو میرا موضوع ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انسان کی محبت کے 3 پہلو ہوتے ہیں. سب سے پہلا، انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. اور دوسرا، اولاد سے محبت کرتا ہے، میری اولاد، فلاں میری اولاد، یوں اپنی اولاد کی تعریف کرتا ہے. اور تیسرا، وہ حسن جمال کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس سب سے زیادہ محبت کے حقدار اگر ہیں تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کی محبت ہم سب کا ایمان ہے اور ہم سب کے ایمان کا ایک جز ہے، اور ہم سب کے دلوں کے اندر یہ مقصود ہونا چاہیے پیارے پیغمبر کی محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صرف محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی بات کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، تاکہ محبت کا حق ادا ہو سکے. آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے اور آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے. آپ کی ذات، آپ اللہ کے نبی ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. اللہ رب کائنات آپ کو مقام محمود ادا کرے گا اور اللہ آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا دے گا. یہ آپ کی شان ہے. لیکن افسوس، ہمارے مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ تو محبت کی، لیکن بات کو چھوڑ دیا. بات کیا ہے کہ جس چیز کے اعداد اللہ رب کائنات نے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس کو تسلیم کرنا. فرمایا لا یؤمن احدکم، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، مومن بن ہی نہیں سکتا. جو شخص میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے مال و متاع سے زیادہ محبت نہیں کرتا، وہ مومن ہی نہیں ہے. صحابہ نے کس طرح محبت کی؟ یہ محبت یہ نہیں کہ جھنڈیاں لگا کر اور گلی کوچ کے اندر چراغاں کر کے، مساجدوں کو سجا کر، جھنڈیاں لگا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کام شروع کرنا، یہ محبت نہیں ہے. کہ جلوس جلسے نکال کر لوگوں کو تکلیف دی جائے راتوں کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں، یہ محبت نہیں ہے. محبت کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں آپ حکم ارشاد فرمائیں جب میں وہ عمل کروں اس کے بدلے مجھے جنت ملے. تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان مبارک کے روزے رکھ. اس نے کیا کہا؟ نہ میں اس میں کچھ کم کروں گا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں اس میں کچھ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. آپ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنے کی خوشی حاصل کرتا ہے تو اس آدمی کو دیکھ. یہ ہے محبت. آپ کی اطاعت 2 پہلو ہیں، لازم
اور ملزوم ہیں، محبت اور اطاعت۔ اگر محبت ہے اطاعت نہیں ہے پھر بھی ایمان مکمل نہیں۔ دونوں کا لازم ملزوم ہونا ضروری ہے، محبت بھی ہونی چاہیے، اطاعت بھی ہونی چاہیے، تب پیارے پیغمبر کی بعثت کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ جو شخص جس بندے سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ کے حبیب سے کریں تاکہ کل قیامت کے دن ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے کیے جائیں، اٹھائے جائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو تبلیغ دینا تھا، لوگوں کو شرک سے بچا کر ایک اللہ کی طرف لانا تھا، لیکن جس مقصد کو آج ہم بھلا چکے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت، آپ کی تابعداری ضروری ہے، اور اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین۔